حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکلے کھڑے ہوئے اور سمندر تک پہنچ گئے۔ جب صبح ہو کر ان کے نکلنا کا فرعون کو حکم علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر پھٹ گیا اور ان میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکر کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ سمندر میں آ گیا تو اللہ جل شانہ نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون کا لشکر تو ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثے میں غرق ہوا اور مر گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا جو اب بھی مصر میں کے عجائب گھر میں بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لیے اس کی لاش کو محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کا انجام دیکھ لیں۔ قال اللہ تعالی فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر سمندر پار ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ تعداد بچوں اور عورتوں کی علاوہ تھی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مصر میں ان لوگوں کے رہنے کی مدت 426 سال شمسی تھی۔ بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، لیکن اب سوال تھا کہ کہاں جا کر بسے۔ اپنے ہی علاقے میں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا۔ آخر وہیں سے ان کے باپ دادا مصر میں آئے تھے اور چند دن میں اونٹوں پر پورا سفر قطع کر لیا تھا، لیکن یہ چلے تو ان کی اپنے وطن پہنچنے میں 40 سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے، میدان طیہ میں 40 سال سرگردہ پھرتے رہے۔ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ملی، اور طور پہاڑ پر تورات شریف لینے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کی پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ملتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو سبزی، پیاز، کیڑا وغیرہ چاہیے۔ جب تورات شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ لہذا پہاڑ طور اکھاڑ کر ان پر صحابہ کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات کسی میدان میں پیش آئے جس میں 40 سال حیران و سرگرداں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں ان کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ اس بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب بخت نصر مشہور کافر بادشاہ نے منہدم کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کر دیا اور بنی اسرائیل یہود میں سے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا۔ ان میں بعض وادی قرا میں اور بعض وادی طیہ میں اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ بقایا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتیاں کرتے تھے۔ یہودی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور گل مل کر رہنے لگے۔ پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور عمالقہ کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کو یہودیوں نے مدینہ سے نکال دیا اور مدینہ منورہ پوری طرح ان کے تسلط میں آ گیا۔ ان کی عمارتیں اور کھیتیاں سب ان کی ہو گئی اور ایک مدت تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ بعض مخرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے۔
ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوگی اور وہ دو پتریلی زمینوں کے درمیان ہوگا، لہذا وہ شام سے آئے اور اسی فتح کے شہر کی تلاش میں نکلے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہے اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائے اور اس کا اتباع کرے۔ جب مدینہ منورہ آئے، وہاں کھجوریں دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، اور پھر وہیں رہنے لگے۔